انسان کو اللہ تعالیٰ نے سینہ دیا ہے اور اس میں دل دیا ہے، اور دل دھڑکن رکھتا ہے، اور دل اتنی دیر تک دل ہوتا ہے جب تک اس میں احساس ہوتا ہے، اور جب اس میں سے احساس نکل جاتا ہے تو پھر پورا صحت مند، طاقتور، مالدار، وزادار، بڑے گھر والا، بڑا نام رکھنے والا آدمی بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ احساسات جو ہوتے ہیں وہ معاشرے کو خوشبودار رکھتے ہیں، اور جب سوسائٹی اور معاشرہ گھٹن کا شکار ہونے لگتا ہے اور لوگوں کے رویے اور دل ایک دوسرے کے بارے میں سخت ہونے لگتے ہیں اور مختلف قسم کی چیزیں اپنے دل میں اور اپنے سینے میں سما کر لوگ ایک دوسرے کے بارے میں اپنی بدگمانیوں کو عروج دے لیتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ محسوس ہوتا ہے کہ معاشرے میں دھڑکنیں نہیں چل رہی، نوٹ چل رہے ہیں۔ محسوس ہوتا ہے کہ اب لوگ لوگوں سے نہیں ملتے، لالچ ایک دوسرے سے ملتا ہے۔ پھر وہ سوسائٹی میں ماحول اس طرح کا بن جاتا ہے اور معاشرہ اس طرح کا تشکیل پاتا ہے اور قومیں اس طرح ترتیب پاتی ہیں کہ کوئی کام بھی بغیر ذاتی ضرورت کے، بغیر ذاتی لالچ کے ہوتا نہیں۔ میرے عزیزو، عرب کا جو معاشرہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہے نا، وہ دلوں کی سختی کا معاشرہ ہے۔ اس میں طبیعتیں سخت ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں سخت ہیں دل لوگوں کے، یعنی کہ تقریر عام ہوتی ہے اور ہم سنتے رہے کہ باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر آیا ہے۔ ایک واقعہ ہمارے زمانے میں خدا نہ خواستہ یہ کچھ عرصہ پہلے ہوا، لیکن اس نے پوری قوم کو ہلا کے رکھ دیا، یعنی لوگ تصویریں دیکھ کے روتے رہے۔ گھر والوں کی پوزیشن گھروں میں عورتوں کی اس طرح کی تھی کہ وہ کہتی تھی فوٹو سامنے نہ آئے دل کانپتا ہے۔ یہ ایک واقعہ، اور پھر خدا جانے وہ شخص نفسیاتی مریض ہے یا کس طرح کا وہ بندہ ہے، کیا اس کا دل پتھر ہو گیا، کس طرح اس نے یہ کام کیا اور کس طرح کر دیا، ابھی تک سمجھ نہیں آتی باپ کیسے کر سکتا ہے۔ لوگ تفصیل جاننا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ آج ایک بات ہوئی تو دنیا اپنی ٹانگوں پہ کھڑی نہیں ہو پا رہی، لڑکھڑاتے ہیں وجود۔ اور عرب کے اندر ہر بندہ یہ کام کرتا ہے، بچی کو لے جاتا ہے۔ زندہ درگور کرنے کا معنی سنیں کیا ہے؟ لفظ ہم سن لیتے ہیں، تقریر ہو گئی پھر ختم ہو گئی۔ زندہ درگور کرنے کا معنی ہے کہ بچی کو مارتے ہی نہیں تھے، ویسے ہی دفن کراتے تھے۔ کب اس کی سانسیں ٹوٹی ہیں، کب اس کا دم گھٹا ہے، کب وہ گئی ہے، یہ سخت گیر لوگوں کا معاشرہ۔ اہل عرب کے اندر تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جب انہیں پیاس لگتی تھی نا تو اتنے بعض لوگ سخت تھے کہ گھوڑے اور اونٹ کو نیزہ مارتے تھے اور خون نکلتا تھا تو پی کے پیاس بجھا لیتے تھے۔ یہ طبیعتیں ایک وقت لگتا ہے وہ سخت ہو جاتی ہیں۔ اپنے مفاد کے لیے وہ شخص سفر کرتا تھا، کسی کا نہیں مفاد دیکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نا رسول کریم کو جو دل دے کے بھیجا نا، وہ قلب نور ہے۔ ہم نہ ایک زمانے تک یہ بات سنتے تھے، جب تک قرآن و سنت سے شغف نہیں تھا تو کہتے تھے یہ شاعر کا تخیل ہے، بلکہ گھر کے اندر اگر کبھی اماں یہ جملہ بولتی تھی تو ابا کہتا تھا دیکھو نا بات ہی ہے نا، کر لیں۔ یعنی اماں کہتی تھی کہ بیٹا روٹی کھا لے تو میرا بھی پیٹ بھر گیا، میرے پتر کھا لی ممی رج گئی ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں یہ شاعرانہ بات ہے، اس طرح کس طرح ہو سکتا ہے کہ بیٹا روٹی کھائے اور اماں کا پیٹ بھر جائے، بیٹا تکلیف میں اور باپ کو پتہ چل جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر اس تصور کو قرآن مجید نے صداقت کی روشنی عطا کی اور قرآن پاک نے اس پر حرف تصدیق ثبت فرمائی۔ فرمایا ایسا ہوتا ہے کہ ایک کو تکلیف ہو تو دوسرا بے چین ہو، کس طرح ہوتا ہے؟ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہم نے تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول دیے، عزیز علیہ ما عنتم، تم اگر مشکل میں پڑ جاؤ نا، ذرا صرف ترجمہ قرآن پاک کا، رب فرماتا ہے تم مشکل میں پڑو تو میرے محبوب کو تکلیف ہوتی ہے، گراں گزرتا ہے، حضور کی طبیعت مبارکہ پر بوجھ بنتا ہے کہ میرا امتی مشقت میں کیوں؟ حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں۔
وہ جلدی جلدی امت کو بھلائی پہنچانا چاہتے ہیں. وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. عزیز بھائی، حضور کا امت کے ساتھ جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، کسی کو پریشانی نہ ہو. شریعت آئی ہے نا، دین آیا ہے، تو اس کا بھی ایک خاص اسلوب ہے دین اسلام کا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر دو باتوں کا حضور کو اختیار دیا جاتا کہ ان میں سے یا یہ قبول کر لیں یا یہ قبول کر لیں، اگر دو باتوں کا اختیار دیا جاتا نا، میری بات کو آپ نے سمجھنا ہے، تو اماں فرماتی ہیں کہ حضور نہ ان میں سے جو آسان بات ہوتی تھی اسے اختیار فرماتے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب لشکر کو روانہ کرتے ابلاغ دین کے لیے، یہ غلبہ دین کے لیے، جہاد کے لیے، جب لشکر کو روانہ کرتے تو تلقین کیا کرتے؟ محبوب فرماتے لوگوں میں محبت بانٹنا، انہیں نفرت نہ دلانا. اور حضور فرماتے لوگوں پر مشکل نہ کرنا، ان پر آسانیاں کرنا. لوگوں کے لیے چیزوں کو آسان کرنا، مشکلات نہ پیدا کرنا. کیوں کہ جب کوئی شخص مشکل میں آتا ہے نا تو اس کی تکلیف جب اس کو ہوتی ہے تو وہ تکلیف اللہ رسول کو پسند نہیں. ہمارے ہاں لوگوں نے اپنی اپنی موج کے لیے لوگوں کو تکلیف میں ڈالا، اپنی آسانی کے لیے. یعنی خاص مہمان ہے جی فلانا، تو خاص مہمان ہے تو وہ دیر سے آئے گا. کیوں جی؟ خاص مہمان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں اس معاملے میں بڑا پیچھے رہ گیا ہوں خاص بننے میں کہ میں جلدی آ جاتا ہوں ہر جگہ. یہاں بھی عصر کے بعد ہی آ گیا تھا. یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کئی لوگ مجھے کہتے ہیں تسی آ بھی گئے ہو، میں کیا مینوں تسی ویلا سمجھ لو نا، اس کو کام کوئی نہیں. یعنی بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ آ بھی گئے یا آپ کو کام نہیں تھا. میں کہتا ہوں کہ 10 دفعہ جو کوئی بندہ فون کرے گا کہاں پہنچ گئے کہاں پہنچ گئے، پھر ایک طرف محفل جاری ہے، دوسری طرف وہ بیچارہ سڑک پہ کھڑا ہے کہ صاحب آئے نہیں، اور پھر وہ پانی تلاش کر رہا ہے، پھر وہ چائے تلاش کر رہا ہے. تو اس کو بھی تھوڑی آسانی ہو جائے، تھوڑا سا نا، جس حد تک ممکن ہو، جس حد تک ہم نے نا کچھ چیزیں ایسی پیدا کر لی اور بلا وجہ کر لی ہیں، خود بھی پریشان ہے، سامنے والے بھی پریشان ہیں. مثلا کیا اس میں ہو جائے گا؟ لوگوں کے لیے اگر آسانی کی جائے اور دل کسی کے بارے میں نرم کیا جائے، یعنی ایک ذہن یہ بھی بنایا جا سکتا ہے کہ دیکھو جناب فلانا بندہ کتنا بڑا دنیا دار ہے، اس نے ٹائم دیا تھا اور وہ دیر سے آیا، کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو. اور ایک یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، اس میں مشکل بھی آ سکتی ہے. اچھے گمان کریں گے لوگوں کے بارے میں، دل نرم ہو جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا نرم دلی کو پسند فرماتے ہیں. حضور نرم رویے کو محبوب رکھتے ہیں.